السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایران اور فلسطین وغیرہ جیسی کنٹری جس کے لیے ہمارے دل میں بے انتہا محبت آ گئی ہے، حیات اللہ خامنائی کے لیے ہمارے دل میں بے انتہا محبت آ گئی، لیٹرلی بتا رہی ہوں۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے نا جس کی وجہ سے ہر ایک مسلمان، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کیونکہ اسے محبت ہے حیات اللہ خامنائی سے۔ اور اگر آپ کو بھی ہے تو ضرور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی میں وہ دن آ گیا جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا۔ خراسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر ایران، افغانستان اور یہ اسلامی کنٹری کا حصہ آتا ہے، جس میں افغانستان، ایران اور عراق وغیرہ آتے ہیں۔ تو واقعی میں دیکھیں نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی واقعی میں وہ ہو رہی ہیں، ان میں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں کل کھڑی تھی، اچانک سے میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات صحیح ہونے کیا ہے کہ سب کچھ ہو جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک بات صحیح ہونی ہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں نا آپ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، میں عرب ممالک کنٹری کے بارے میں بالکل بات کرنا چاہوں گی کہ ایران ایسی کنٹری کہ جس نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے لیے مر مٹ گئے۔ حیات اللہ خامنائی اس دنیا سے چلے گئے لڑتے لڑتے۔ میں پھر وہی بات کرنا چاہوں گی کہ جیے حضرت علی کی طرح اور گئے اس دنیا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی بتائیے گا پلیز، اور پلیز آپ سبھی دعا کیجیے ایران کے لیے۔ ایران نے بہت کچھ کیا، ایران نے پورے صرف اپنے شیعہ اور اپنی کنٹری والوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایران نے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ سوچیں، آپ غور کریں۔ ایران کو سلام ہے میری طرف سے، آپ سب بھی سلام بھیجیں اور دعائیں کیجیے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں عرب کنٹری کے لیے اسپیشلی کہ عرب کنٹری میں سعودی عربیہ اور دبئی، یو اے ای جیسی بڑی بڑی کنٹری بس اپنی گدیاں بچانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یو اے ای یعنی دبئی اپنی بس بلڈنگیں بچانے کے لیے چپ چاپ سے بیٹھی، وفاداریاں نبھا رہی ہیں امریکہ کے ساتھ، کچھ نہیں کر رہی ہیں، چپ چاپ سے بیٹھی ہیں۔ سوچیں نا، کیا یہ وہ وقت واپس نہیں آیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کہا کرتے تھے، مسلمان ہی تھے نا وہ جنہوں نے غداری کی ان کے ساتھ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان لٹا دیں گے، لیکن قتل کرنے والوں میں سے کون تھا؟ یزید ہی تو تھا۔ وہ کیا مسلمان نہیں تھا؟ وہ بھی تو مسلمان تھا۔ سوچے، کیا یہ وقت نہیں آیا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حیات اللہ خامنائی اکیلے لڑ رہے تھے اور یزیدی لشکروں کی طرح پوری عرب کنٹری نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ آپ غور کیجئے اور دعائیں کیجئے ایران اور فلسطین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو بھی جلدی لا دے جس دن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب پتھر سے بھی آواز آئے گی کہ اے یہودی، میرے پیچھے پتھر چھپا ہے، تو ایسے مارتے۔ سبحان اللہ، وہ دن بھی ابھی آنا باقی ہے۔ آپ سبھی دعا کیجیے اس دن کے لیے کہ وہ دن جلد از جلد آئے، اور ابھی تو آیا بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنا ڈر رہے ہیں، اور جب آئے گا تب دیکھیے گا۔ اور عرب کنٹری کے لیے میں تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ کیا وہ سب بھول گئے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا؟ کتنی غداریاں کریں گے اپنوں کے ہی ساتھ، سب بھول گئے؟ کیا صرف وہ کتابیں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان پر عمل کرنا بھول گئے؟ اللہ اکبر، سچ مچ انہوں نے غداریاں کی ہیں ایران اور فلسطین جیسی کنٹری کے ساتھ، اپنوں کے ہی ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن وہ نظریں نہیں ملا پائیں گے جب فلسطینی بچوں کی لاشیں ان کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے
بتاؤ تمہارے رہتے ہوئے ان کا یہ حال ہو گیا، بتاؤ تمہارے رہتے ہوئے کیا میں نے یہی درد تمہیں دیا تھا؟ کیونکہ سوچیں آپ، عرب میں ہی تو ہمارے نبی آئے تھے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں ہی آئے تھے، انہوں نے عرب میں پہلے اسلام کو اچھے سے پھیلایا، لیکن آج دیکھیں عمل وہاں سے ہٹ چکا ہے، صرف اور صرف باقی ہے تو پیسے کی لالچ باقی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرے مسلمانوں پر، اور وہ دن جلد از جلد آئے کہ جب فلسطینی مسلمانوں کو ہم سب فتح حاصل کرتے ہوئے دیکھیں، اور ہم سب دعائیں کریں، اور پلیز دعائیں کریں، کیونکہ دعائیں مسلمانوں کا ہتھیار ہے، اور عرب کنٹری والوں کو تو میں لعنت بھیجتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد وہ بھول گئے، چپ چاپ سے بیٹھے ہیں بے شرموں کی طرح۔ اللہ اکبر، انہوں نے بہت غداری کی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہے وہ، کہ قیامت کے دن جب جام کوثر پلایا جائے تو وہ نظریں ملا لیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میری آپ لوگوں سے یہی دعا تھی کہ آپ سبھی دعائیں کیجیے فلسطین کے لیے اور ایران کے لیے، اور ایران کو اللہ اتنی طاقت دے کے دعائیں کیجیے کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز آئے وہ ڈرے نہ، وہ لڑے اور ڈٹ کر لڑے۔ آپ سبھی دعائیں کیجیے، کوئی بھی کنٹری کے ہوں، آپ سبھی افغانستان کے ہو، پاکستان کے ہو، مجھے ساری کنٹریز سے محبت ہے، مجھے کسی کنٹری سے نفرت نہیں ہے۔ آئی ایم فرام انڈیا، آئی لو انڈیا، بٹ آل کنٹری سے مجھے بہت محبت ہے، ساری کنٹریز سے۔ تو پلیز آپ سے بھی جہاں سے بلانگ کرتے ہو، کیونکہ ہم مسلمان کو اب یونٹی دکھانی ہے، نہ کہ یہ دکھانی کہ یہ وہ ہیں، یہ وہ فرقے کے ہیں، الگ الگ نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ آپ سب یہ سمجھ لیجیے ہم سب ایک ہیں۔ ہاں ہماری کچھ رائے الگ ہیں تو ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن یونٹی ہم سب کے سامنے یونٹی دکھائیں گے اپنی، کہ ہم سب ایک ہیں۔ اور دعائیں کیجیے ایران کے لیے، اور دعائیں کیجیے فلسطین کے لیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔